یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر، ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدب تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے، لیکن ایران کی فلاں چیز غلط اور فلاں چیز غلط، اور اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس پر حملہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو جو اس وقت اس موقع کے اوپر جب اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس طاغوت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت انتشار پیدا کرے گا، جو اس وقت شیعہ سنی تفریق پیدا کرے گا، وہ کس کا ایجنٹ ہوگا؟ سامراج کا ایجنٹ ہوگا، وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا۔ یہ بات کہو تو برا بھی لگتا ہے ان لوگوں کو، وہ تو اللہ کا شکر ہے۔ بس اصل بس رہنے دیجئے، اصل یہی ٹکڑا مجھے چاہیے تھا، وہ بہت لمبا سننا پڑا ان کو، کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ۔ سوال یہ ہے کہ فائد بھائی کہ مصر نے ایک زمانے میں اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور بہت کامیاب حملہ کیا تھا۔ امریکہ اس وقت اگر ساتھ میں نہیں آیا ہوتا نا تو سمجھیے کہ اسرائیل کا معاملہ ختم تھا۔ اس وقت ایران نے ساتھ نہیں دیا تھا، عربوں نے چار جنگیں لڑی یا کم و بیش، ان تمام میں اس ملک نے ساتھ نہیں دیا۔ تو کس کا ایجنٹ تھا بھائی، یا یہ پوری قوم کس کے ایجنٹ تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو عقیدہ ہم نے سنایا ہے، جو عقیدہ آپ نے ابھی دیکھا اور سنا ہے، اس عقیدہ کے حاملین کا اگر ساتھ نہ دے تو امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تم لوگ خاموش تھے، سیریا پہ ظلم ہو رہا تھا، اور فلسطین سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں وہاں لوگ مارے گئے، اور اب بھی وہ کھڈر بن چکا ہے، اور لوگ بچے یتیم ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کس کے ایجنٹ تم لوگ تھے؟ یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بدترین جماعت اگر کوئی ہے فکر و عقیدہ کے لحاظ سے، نظریہ کے لحاظ، تو جماعت اسلامی ہے۔ اس کی کوکھ سے رفض نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے خارجیت نکلتی ہے، ہاں اس کی کوکھ سے جو ہے شرک اور توحید دونوں کا مکسچر نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے بغاوت نکلتی ہے، اس کی کوکھ سے فساد نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے خونریزی نکلتی ہے، اس کی کوکھ سے ہر برائی جنم لیتی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کی حمایت نہ کرے وہ امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ، مطلب حمایت نہ کرے اس کی، یعنی ایک ظالم کی حمایت نہ کرے تو دوسرے ظالم کا ایجنٹ ہے۔ دو ظالم سامنے ہیں، ہم نے ایک ظالم کی صرف حمایت نہیں کی نظری طور پہ تو ہم دوسرے ظالم کے ایجنٹ ہو گئے۔ تم کس کے ایجنٹ ہو؟ روافظ کے ایجنٹ ہو؟ کس کے ایجنٹ ہو؟ روس کے ایجنٹ ہو؟ چائنا کے ایجنٹ ہو؟ برطانیہ کے ایجنٹ ہو؟ فرانس کے ایجنٹ ہو؟ کس کے ایجنٹ ہو تم؟ تو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بغاوت پر، اور یہ ایجنٹ والا لفظ ہے نا، اصل میں یہ تاریخی لفظ ہے۔ معلوم فی الطریق میں سید قطب نے جس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا ہے، مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں اسی فکر کو تھوڑا تعبیر بدل کر کے جس طرح نوجوانوں کو بھڑکایا ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو اور علماء ہیں ان لوگوں نے جس طریقے سے بھڑکایا ہے کہ ایجنٹ، یعنی ہر ایک کو ایجنٹ کہنا، کبھی تکفیر کرنا، کبھی علماء الحیض والنفاس کہنا، کبھی کچھ اور کہنا، اور یہ ساری باتیں بول کر کے نوجوانوں کو بھڑکانا اور مسلم حکومتوں میں بوال پیدا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، اسی جماعت کا خاصہ ہے، اور اسی جماعت سے یا اس کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہی یہ سارا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے فساد ہم نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ ان کا ہے۔ میں نے مختصر ویڈیو جہاں ضرورت کی تھی وہ تو کٹ نہیں سکی، اسی لیے جہاں تھا میں روک کر کے میں نے اس کو دکھا دیا کہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ چہرے پہچاننے کا وقت ہے، یہ تاریخ ہے، اصل میں یہ تاریخ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں خارجیوں کے چہرے پہچان لیجئے، رافضیوں کے چہرے پہچان لیجئے، فساد برپا کرنے والوں کے چہرے پہچان لیجئے، بدعقیدہ لوگوں کے چہرے پہچان لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اسلام کا نام لے کر کے، خلافت کا نام لے کر کے، انقلاب کا نام لے کر کے، اور نوجوانوں کو آگ کی بھٹی کے حوالے کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں، اور ان کے دم چھلے ہیں یا ان کی فکر سے متاثر لوگ ہیں۔ خوب پہچان لیجئے تاکہ آئندہ کوئی مشکل نہ آئے، مشکل پیش نہ آئے۔ جی کفایت بھائی، سرفراز بھائی اگر کچھ ملاحظہ ہو تو ضرور پیش کریے۔ جی، یہ سب تمام ویڈیوز پر اگر کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بات ہو تو شیخ آپ پریزنٹ کر لیں، شیخ کفایت اور شیخ شعبان، شیخ سرفراز۔ جی، ساری ویڈیوز پر ایک ساتھ میں
یا کوئی ویڈیو پلے کرنی ہے پھر سے وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں ان کی فکر پر جب بھی تنقید کی جاتی ہے نا، ایک بات بار بار بولتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ پرستی ہے. مطلب گویا کہ جماعت اسلامی ہی کل اسلام ہے، اور جو بھی جماعت اسلامی کے خلاف بولے وہ سارے کے سارے فرقہ پرست ہیں. اور یہ جو بول رہے ہیں نا کہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، آپ اپنے فکر کے ساتھ اختلاف کرنے کے بعد، بلکہ آپ کے ساتھ کسی کا اگر سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پر سامنے والے کو امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، یہود کا دوست قرار دیتے ہیں. تو آپ کے ہاں، کیونکہ آپ کے ہاں یہ بھی فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی کی صرف یہ صورت تھوڑی ہوتی ہے بھائی آپ کے ہاں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے، سیاست کی اہمیت ہے. تو آپ کا پورا دین کیونکہ سیاست ہے، جماعت اسلامی کا دین عقیدہ نہیں ہے، عقیدے سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں، نہ وہ عقیدہ پڑھاتے ہیں، نہ عقیدے سے ان کو کوئی خاص شغف ہے، نہ عقیدے کی کسی کی خرابی سے ان کو کوئی پرابلم ہے. کسی کا عقیدہ کتنا ہی بدتر کیوں نہ ہو ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں، ان کے دین میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے مسلک میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے سیاست کی. اس لیے جب ان کی نظریے سے کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو یہ فوراً اس کو یہودیوں کا دشمن، امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں. تو کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے کہ آپ کی فکر سے کوئی اختلاف کرے، آپ کے سیاسی نظریے سے کوئی اختلاف کرے تو امریکہ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے؟ جیسے دوسری جماعتوں کے لوگ تکفیر کرتے ہیں کہ بھئی اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر، تو عقیدہ تو ان کے یہاں اہم نہیں ہے، یہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا یہ محبوب مشغلہ ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ تعالی کچھ تحریریں پیش کرتا ہوں. خود مولانا مودودی نے غالباً ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو ان کی فکر سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں نا وہ یہودی علماء کی طرح ہے، سیدھا یہودی بنا دیا ان کو. ابھی میں انشاءاللہ تلاش کر کے وہ پیج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ بھی ایسا نہیں کہ جماعت اسلامی سب سے بدترین قسم کی اگر کوئی فرقہ پرست جماعت ہے، حتیٰ کہ بریلوی اتنا فرقہ پرست نہیں ہوتے ہیں جتنے بڑے فرقہ پرست جماعت اسلامی والے ہیں. آپ ان سے اختلاف کر کے دیکھیں، یہ آپ کو گالیاں دیں گے. اب میں خود فیس بک پر میں نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں 2 تحریریں لکھی جماعت اسلامی کے بارے میں، اور وہ پورا پوسٹ گالیوں سے بھرا ہوا ہے. اور وہ فوراً بات، جیسے آپ جماعت اسلامی کی کسی نظریے سے اختلاف کریں نا، فوراً آپ کو امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، یہودیوں کا دوست بنا دیتے ہیں. یہ تکفیر نہیں ہے. آپ سعودی حکمرانوں سے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں، بھائی وہ اختلافات ہے نا، نظریے کیا بدل نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مقلد ہو جائیں سیاسی نظریے پہ؟ تو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر آل سعود کو کہیں گے آل یہود، کیا یہ تکفیر نہیں ہے؟ یہ جناب جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر دین سے خارج کر دیتے ہیں، تو مسلم حکمرانوں کو آل یہود بولنا، امریکہ کا ایجنٹ بولنا، مرتد بولنا، پورے اسلامی سماج کو جاہلی معاشرہ بولنا، یہ کتنا زیادہ سید قطب کیا ملتا ہے؟ وہ پورے معاشرے کو، مسلم معاشروں کو، ایسی تکفیر تو کوئی نہیں کرتا ہے کسی فرقے میں. بریلویوں کی بات الگ ہے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، ورنہ اہل سنت کے لوگوں میں کوئی بھی ایسی تکفیر نہیں کرتا کہ پورے معاشرے کو ہی نہ اسلام سے خارج کر دیں. پر آپ سید قطب کی تحریروں میں دیکھیں گے، اور ان کے جو اثرات ہندوستان میں جماعت اسلامی اور تحریکیوں کیا ہے، وہ پورے مسلم معاشروں کے لیں گے. جاہلی معاشرہ ہے. جاہلی معاشرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مسلمان معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہنا، ایک مسلمان حاکم کو طاغوت کہنا، یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے. تکفیر جتنی جماعت اسلامی اور تحریکی لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی جماعت نہیں کرتی. دیکھیے دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے بہت اختلافات ہیں، لیکن عام طور پہ دیوبندی علماء اہل حدیث علماء کی تکفیر نہیں کرتے، اہل حدیث دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے. اہل حدیث تو تکفیر کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں کہ بریلیوں کی بھی مطلق تکفیر نہیں کرتے، کہ مطلق بریلیوں کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، ان کے عقیدے پر اعتراض کرتے، لیکن مطلق تکفیر بریلیوں کی بھی نہیں کرتے. سب سے زیادہ اگر کوئی تکفیر کرتا ہے نا تو جماعت اسلامی والے کرتے ہیں. لیکن ان جماعت اسلامی والوں کی تکفیر کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے عقیدے کی اہمیت نہیں ہے نا، تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کسی کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیتے. اگر عقیدے کی اہمیت ہوتی تو یہ شیعوں کو بھی الگ کر دیتے نا، پر کیونکہ شیعوں سے سنت کے خلاف عقیدے پر ہے، پر عقیدہ تو ان کے دین میں اہم ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو شیعوں سے پرابلم نہیں ہے. ان کا پورا دین کیونکہ سیاست پر مبنی ہے، یہ ایک سیاست کا چشمہ لگاتے ہیں اور دین کے ہر مسئلے کو اسی چشمے سے دیکھتے ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے دین میں عقیدے کی نہیں سیاست کی اہمیت ہے. ان کے ہاں کل دین سیاست ہے، حکومت ہے، بس اقامت، جس کو یہ اقامت دین کہتے ہیں نا، اقامت دین سے ان کی مراد ہوتی ہے حکومت قائم کرنا. تو یہ جب بھی اس چشمے سے، سیاست والے چشمے سے دین کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو ہر جگہ سیاست ہی نظر آتی ہے. یہ ہم عام آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جماعت اسلامی والے جب اپنا تحریک کا چشمہ لگا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، ان کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ دکھائی دیتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے.
पूरी दुनिया के लोग अहले ईमान जब तागुत लफ्ज पढ़ते हैं तो तागुत का माना उनके जहन में क्या आता है? तागुत का माना होता है कुल्लु माबूदा मिन दूनिल्लाह, हर वो शय जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागुत है। खास तौर पे जो अपनी इबादत की तरफ बुलाए वो तागुत है। लेकिन जमात इस्लामी का बंदा वो जब तहरीक का चश्मा लगा करके और तागुत का लफ्ज पढ़ता है ना, उसका जहन फौरन जाता है हुक्मरानों की तरफ कि तागुत से मतलब हुक्मरान। हुक्मरान भी कौन? काफिर नहीं, मुसलमान हुक्मरान, खास तौर पे अरब के हुक्मरान, उनसे तागुत से ही मुराद है। आम आदमी नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इनको इबादतें देखता है, पर जमात इस्लामी वाले जब सियासत का चश्मा लगाते हैं ना तो उनको नमाज में हुकूमत कायम करने की ट्रेनिंग दिखती है, ज़कात हुकूमत कायम करने की ट्रेनिंग, हज हुकूमत कायम करने की ट्रेनिंग, हर जगह इनको हुकूमत और सियासत ही नजर आती। इनका पूरा दीन सियासत है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ना कि शियों से इतनी गुर्बत है, भाई शियों से गुर्बत की वजह ये कि इनके साथ इनके सियासी मफादात जुड़े हुए हैं, सियासी मफादात जुड़े हुए, इसलिए इनको शियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकीदे से तो उनको कुछ वैसे लेना देना नहीं। जमात इस्लामी वालों को क्या अकीदे से देना है? मतलब जहां हिंदुस्तान में जमात इस्लामी के कारकुनान में बहुत सारे शिया भी हैं। खुद जमात इस्लामी के लोगों ने ये बात मुझसे बताई है कि हिंदुस्तान में जमात इस्लामी में शिया हजरात भी शामिल है, और किसी जमात में आप तसव्वुर कर सकते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, किसी जमात में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस जमात में कोई शिया भी रुकन हो। जमात इस्लामी में शिया मजहब के मानने वाले भी रुकन है। क्यों? अहले सुन्नत का तो बहुत शरीक इख्तिलाफ है शियों से। फिर क्या वजह है कि जमात इस्लामी के यहाँ शिया बहुत मकबूल है, शियों के यहाँ जमात इस्लामी बहुत मकबूल है? अभी हमने एक पिछले स्ट्रीम में वीडियो चला करके दिखाई थी कि कितना जो है ना प्यार से जमात इस्लामी का जिक्र करते हैं शिया अकाबीर और शिया उलमा। उसकी वजह यह कि जमात इस्लामी के अकीदे की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, सारा जोर उनका सियासत पर है। अब क्योंकि अपने सियासी नजरियात मेल खाते हैं ईरान से, तो फर्क नहीं पड़ता इनको। वो कुरान को मुहर्रफ मानते हैं, वो सहाबा को गाली देते हैं, वो अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी करते हैं, और इमामत के नाम पर खत्म नबूवत पर डाका डालते हैं। इमामत के नाम पर जो तसव्वुर रवाफिज के यहाँ पाया जाता है वो असल में खत्म नबूवत का इनकार है, क्योंकि इमाम को वो सारा मर्तबा दे देते हैं जो नबियों का मर्तबा है, बल्कि वो जबान से ये बोलते भी, इसमें तकिया भी नहीं करते कि अल्लाह के रसूल के अलावा सारे नबियों से अइम्मा का दर्जा अफजल है, बल्कि नबूवत और कुरान भी हुज्जत इमाम के साथ ही है। तो ये पूरा जो अकीदे का इनके खराबियां है ना, उससे जमात इस्लामी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमात इस्लामी के नजदीक अकीदे की कोई अहमियत नहीं है, उनके नजदीक अहमियत है सियासी नजरिए की। ये पूरी तहरीक सियासत की बुनियाद पर खड़ी हुई है। इसके साथ जो हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है जमात इस्लामी का वो यही है कि भाई देखो, एक होता है इस्लामी सियासत। इस्लामी सियासत तो हम भी मानते हैं, इस्लाम ने बहुत सारी चीजों में रहनुमाई की है। जब इस्लाम ने बैतुल खला में जाने, क़ज़ाए हाजत तक के बारे में रहनुमाई की है, तो सियासत के बारे में अल्लाह ताला हमको अंधेरे में क्यों रखेगा? इस्लामी सियासत यानी इस्लाम के बहुत सारे शोबों में से एक शोबा है इस्लामी सियासत का शोबा। हम इस्लामी सियासत के मुनकिर नहीं है। हमारा जो इख्तिलाफ जमात इस्लामी से वो ये है कि ये नहीं कि ये इस्लामी सियासत को मानते हैं, जिनका जो इस्लाम है ये सियासी इस्लाम है, ये इस्लामी सियासत के कायल नहीं है, ये सियासी इस्लाम के कायल है। इनका इस्लाम का जो वर्जन है बहुत अलग है, पॉलिटिकल इस्लाम वाला वर्जन है इनका, इसलिए हर चीज में इनको सियासत ही नजर आती है। अकीदे में इख्तिलाफ से फर्क नहीं पड़ता है, पर आप इनके सियासी नजरिए से इख्तिलाफ कर दें तो आप फौरन यहूदियों के एजेंट हो जाते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं ना कि जिन लोगों के अकीदे की अहमियत है वो अकीदे पर इख्तिलाफ की बुनियाद पर मोहब्बत और नफरत की बुनियाद रखते हैं कि भाई हमारा शियों से जो इख्तिलाफ है वो अकीदे की बुनियाद पर है। जो भी नफरत और मोहब्बत का हमारा मेयार है वो अकीदा है। जो तौहीद वाला है उससे हमको मोहब्बत है। अहले अरब से हमको क्यों मोहब्बत है? खास तौर पर सऊदी अरब से क्यों हम मोहब्बत करते हैं? भाई हम तो इजहार करते हैं उनसे मोहब्बत का, क्योंकि वो तौहीद वाले हैं। उनके यहाँ जो फिस्क फुजूर पाया जाता है उतना भी नहीं पाया जाता जितना जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन अगर पाया जाता भी है तो उससे हम बेजार हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनसे जो ताल्लुक है वो तौहीद और कलिमे वाला ताल्लुक है। तो जिससे हमारी अकीदे की वाबस्तगी होगी ना, जो हमारे अकीदे के मुआफिक होगा वो हमारा महबूब है। क्योंकि जमात इस्लामी के अकीदे की कोई अहमियत नहीं है, सियासत की अहमियत है। तो इनके यहाँ इनके नजरियात जो सियासी नजरियात है वो ईरान से और रवाफिज से बहुत मिलते हैं। मौलाना मौदूदी एक जमाने से ईरान के गुण गाते रहे हैं, शियों से कुर्बत उनकी रही है। अभी मैं इंशाअल्लाह ताला वो ये भी एक स्क्रीनशॉट भेजता हूं कि कैसे मौलाना मौदूदी ना सिर्फ ये कि करीब रहे शियों के, बल्कि वो मजालिस जो अशरा मजालिस होती है शियों की खुसूसी मजालिस, उसमें तक खिताब के लिए बुलाया जाता रहा है मौलाना मौदूदी को।
تو کیونکہ یہ ان کا دین کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، سیاست ہے، تو اس لیے ان کی محبت اور نفرت کا معیار بھی سیاست ہے۔ عربوں سے ان کو بہت نفرت ہے کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے، سیاسی نظریہ، اس سیاسی نظریے کے حساب سے اسلامی حکومت وہ ہے جس میں اخوانیوں کا کنٹرول ہو، اخوانیوں کا کنٹرول آ جائے تو حکومت اسلامی حکومت بن جاتی ہے، یا تو شیعوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے یا تو اخوانیوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے۔ تو کیونکہ ان کے نظر میں اسلامی حکومت وہ ہے جس میں اخوانیوں کا کنٹرول، اب عربوں کی حکومت میں ان کو وہ کنٹرول مل نہیں پا رہا ہے۔ بڑی کوششیں یہ کرتے رہے ہر زمانے میں حکومتوں کا تختہ پلٹ کر کے کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں حکومت لینے کی، لیکن ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ خاص طور پہ اخوان المسلمین کی جو تحریک ہے اس نے عرب کے الگ الگ ممالک میں، حالانکہ ان کو بہت کچھ ابتدائی دور میں سپورٹ کرنے والے عرب کے لوگ ہیں۔ مصر میں جمال عبد الناصر وغیرہ کے زمانے میں جب تحریکوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو بہت سارے جماعت اسلام جو تحریکی تھے ان کو پناہ دینے والا سعودی عرب ہے۔ سید قطب کے بھائی محمد قطب زندگی بھر سعودی عرب میں رہے، سعودی عرب کی پناہ میں رہے، سعودی عرب کا کھاتے رہے، سعودی عرب نے ان کو پناہ دی۔ حتیٰ کہ میں نے غالباً پڑھا کہ شیخ ابن باز نے سید قطب کی جب پھانسی کا مسئلہ ہے تو شیخ ابن باز نے ان کے لیے سفارش بھی کی تھی۔ پر یہ آستین کے سانپ ہیں، جن حکومتوں نے مشکل ترین حالات میں اخوان المسلمین کو پناہ دی، یہ اسی کی جڑ کھودنے میں لگ گئے کہ ان حکومتوں کو ہی ہٹاؤ اور اقامت دین کے نام پر اخوانی حکومت لے کر کے آؤ۔ اور جب یہ جو سپولے ہیں نا آستین کے، جب یہ پکڑے گئے، جب ان سازشوں کا پردہ فاش ہوا اور پھر حکومتوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، تو یہ سارے عرب حکمران ان کے نزدیک کافر ہیں، مشرک طاغوت ہیں۔ یہ جو کافر مشرک طاغوت کہتے ہیں عرب حکمرانوں کو، یہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کہتے نہیں، ان کا اصل اختلاف ان حکمرانوں سے کیا ہے؟ سیاست کا اختلاف ہے۔ اور جو ایران کا رہبر اعظم ہو گیا خمینی، مارے جانے پر شہید، زندہ رہنے پر رہبر، ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیا ان کو عقیدے سے اختلاف نہیں ہے؟ عقیدے میں اختلاف، لیکن عقیدہ ان کے نزدیک اہم نہیں، ان کے نزدیک ہے سیاسی نظریہ، کیونکہ ایران ان کے سیاسی نظریہ بہت اہم ہے، اور جس کو یہ اسلامی انقلاب کا نام دیتے ہیں، وہ خمینی اپنے طور پہ ایک انقلاب دے کر کے ان کی نظر میں اسلامی انقلاب ہے، اور ان کے نظر میں خمینی جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے ان کے لیے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے خمینی ایران میں ایک سو کالڈ انقلاب لے آیا، ویسے ہی مسلم ملکوں میں بھی یہ اس انقلاب کو لے آئے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو کیونکہ ایران ان کا رول ماڈل ہے نا سیاسی اعتبار سے، عقیدے کا کتنا بھی اختلاف ہو، عقیدے کے اختلاف سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، سیاسی نظریات کیونکہ موافق ہے، اس لیے ایران ان کا چہتا ہے، یہ ایران کے چہتے ہیں، جہاں بھی یہ رہیں گے یہ ایران کی حمایت ہی کرتے رہیں گے۔ حالانکہ روافظ کو ان سے ایسی کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قطر کتنا چہتا تھا بھائی، ہاں قطر ایران کا کتنا چہتا تھا۔ ابھی میرے خیال سے 2-3 سال ہی ہوئے نا سعودی عرب قطر کے جو اختلافات ہوئے اور اپنی فضائی حدود وغیرہ بند کر دی، اور اخوان المسلمین کا تو بہت بڑا سپورٹر ہے قطر، بیشتر اخوان المسلمین کے جو لیڈر ہیں وہ قطر میں ہی پناہ گزیر رہے۔ قطر کتنا چاہتا تھا، کیوں چاہتا تھا قطر بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے اختلاف کی وجہ یہ کیونکہ سعودی عرب میں امریکی اڈے ہیں، تو قطر میں کیا ہے؟ سب پورے خلیج میں سب سے بڑا اڈا امریکی فوجیوں کا قطر میں، الحدید کیا نام ہے اس کا، الحدید کچھ نام ہے، سب سے بڑا فوجی اڈا۔ بلکہ 2003 کے بعد سے تو سعودی عرب سے امریکی فوجیوں کا بیشتر انخلا ہو گیا۔ جو بڑے بڑے فوجی اڈے صدام کے خوف سے اور صدام کے فتنے سے حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ 2003 کے بعد خالی کر دیے گئے۔ بہت کم فوجی اس وقت سعودی عرب میں بچے ہیں۔ تو اگر سعودی عرب سے اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ وہاں پر امریکی فوجی اڈے ہیں، تو قطر میں کیا تھے پھر؟ جب سارے عرب ممالک نے، خلیج نے، عربوں نے، سعودی عرب نے، عرب امارات نے خلیج سے تعلق ختم کر دیے تھے، کون قطر کی حمایت میں کھڑا تھا؟ یہی ایران کھڑا تھا۔ تو اگر ایران امریکہ کا مخالف ہے تو قطر کو سپورٹ کیسے کر رہا تھا؟ کیا قطر میں اس وقت امریکی اڈے نہیں تھے؟ سب سے بڑا امریکہ اڈا تو قطر ہی میں تھا۔ ترکی کو کیسے سپورٹ کر رہا تھا؟ یہ ترکی تو باقاعدہ نیٹو الائن کا حصہ ہے۔ تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ بہت بھولے بھالے لوگ جو اردو کی 4 کتابیں پڑھ کر کے آ کے سیاست پہ تبصرے کرتے ہیں نا، ان سے پوچھے بھائی پھر قطر، اچھا کل تک قطر بہت محبوب تھا، آج قطر پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ روافظ کی دوستی ہے بھائی۔ یہ جب حضرت حسین کے نہیں ہوئے، یہ اخوانیوں کے کیا ہوں گے؟ کم سے کم ان کی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ روافظ اپنے امام کے نہیں ہوئے، یہ تمہارے کیا ہوں گے؟ کل تک جس قطر سے بڑی محبت تھی، آج پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں قطر پہ۔ کل تک جب عرب ممالک نے قطر کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، ایران اکیلے قطر کے ساتھ کھڑا تھا، اپنے فضائی حدود کھول دیے تھے، کھانے پینے کے سارے اشیاء اپنے یہاں سے ٹرانسپورٹ کرا رہا تھا، آج وہی قطر برا ہو گیا، آج اسی پر حملے ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ڈرون مارے جا رہے ہیں۔
तो ये कौन सा मेयार है भाई आपका? इसलिए जिस वक्त जो सुलूक ईरानी खतरों के साथ कर रहा है, रवाफिज के जो मिजाज है ना तो मिजाज समझने की जरूरत है, खासतौर पर इन इखवानियों को। ये किसी रवाफिज किसी के कभी नहीं हुए, अहले सुन्नत के तो कभी नहीं हो सकते। इनकी सरश्त में, इनकी फितरत में, इनके नेचर में सुन्नियों से नफरत डाली जाती है, ये कभी नहीं हो सकते, किसी इखवानियों की भी नहीं हो सकते कभी। ये मफाद परस्त लोग हैं इस वक्त, क्योंकि इखवानी इनके सपोर्ट में है, तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो ये तारीफ करने अलग बात है इखवानियों की, वरना ये कभी किसी के नहीं हो सकते, ये कभी किसी के नहीं होंगे। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। भाई बारकल्लाहु फीकुम। ईरान तो इनको जरिया बना रहा है, यानी शिया जो है इन्हीं जमात इस्लामी के लोगों को जरिया बनाते हैं अपने अफकार को फैलाने का। अब चूंकि ये जरिया बनते हैं तो जाहिर सी बात है इनको कुछ देते भी हैं और इनको सपोर्ट भी करते हैं। और इखवानियों की जो आप बात कर रहे थे ना, तो मिस्र में तो इन लोगों ने जो वहां से भगाए गए, तो ऐसा नहीं कि बातें बेबुनियाद थी। एक स्ट्रीम हुई थी, मैंने एडमिन से गुजारिश की थी कि उन तमाम चीजों को रीपोस्ट करना चाहिए। मैंने उसमें तफसील से बताया था कि जब इस तंजीम का वजूद हुआ मिस्र में, और बाज़ाब्ता तौर से तंजीम वजूद में आई, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जमात इस्लामी वजूद में आई, थोड़े से आगे पीछे होकर के, तो वजूद के कुछ ही दिनों बाद जब थोड़ी सी ताकत में आए, तो इखवानियों ने वहां का जो उस वक्त का हुक्मरान था उसको कत्ल करने का प्लान बनाया और ये फिक्र पूरे मिस्र में फैलानी शुरू की कि भाई ये तागूत हैं और ये लोग जो है क्या नाम से जाहिलियत वाले हैं, इनके खिलाफ जो है इनकलाब बर्पा होना चाहिए। यानी तभी तो उसने वहां से भगाया था इनको। तो ये उन्हीं की राह पे, यानी रवाफिज की राह पे। अब रवाफिज क्या करते हैं, इनको उकसाते हैं और इनको उकसा करके फिर ऐसी चीजों की तरफ ले जाते हैं जिससे अहले सुन्नत को नुकसान हो। ये अच्छा, मौदूदी साहब का जो ताल्लुक या जो खुमैनी से जो ताल्लुक की बात आई, उसमें एक बहुत बुनियादी बात जो रही सियासत के अलावा, जो कि सियासत इनका दीन है, सैयदियत भी। मौलाना मौदूदी के यहाँ कहीं ना कहीं ये फिक्र मौजूद रही कि मैं सैयद हूं। अब वो सैयद थे भी कि नहीं थे। वैसे तो हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर हिंदो पाक में हर आदमी अपने आप को रातों रात लोग सैयद बन जाते हैं। हमारे यहाँ वो जो कहानी शरीफ वाला जो कादरी है, वो कादरी जो है मालेगांव में सुना हमने कि वो चंद दिनों के अंदर उसको लोगों ने सैयद बना दिया। तो सैयद बनते हैं यहाँ पे, तो वो सैयद थे भी कि नहीं थे वो एक अलग मसला, लेकिन वो सैयदियत का एक तासुब जो था और अपने आप को जो उसका हकदार उन्होंने समझा, और जो शीयत में सैयदियत का तसव्वुर है कि भाई हुक्मरानी सिर्फ सादाते किराम का हक है, इमामत जो है रसूलुल्लाह के बाद, क्योंकि इमामत खिलाफत से बिल्कुल एक मुख्तलिफ अकीदा है। खिलाफत तो चलिए एक सियासी निजाम है, लेकिन जो इमामत है ना वो एक अकीदे का निजाम है। तो इमामत वाले तसव्वुर के साथ उनका यह अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद जो है इमामत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में और फिर उनकी औलाद में होते होते जो सारे इनके आइम्मा हैं, तो ये उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मौलाना मौदूदी के यहाँ था। दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता था। इसलिए भी जो है खुमैनी से उनकी बड़ी कुर्बत रही। यानी एक तो सियासत की एक नजरियाती कुर्बत भी थी। कहीं ना कहीं वो जाहिर तो नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी बातों को उनके सुननी रहते हुए, लेकिन बहुत सारी बातों को आप खिलाफ मुल्कियत पढ़ के देख लीजिए कि जो खुमैनी की फिक्र थी, जो शियों की फिक्र है, रवाफिज की फिक्र है, किस तरीके से मौलाना मौदूदी ने उस फिक्र को सुन्नी लिबादे में और सुन्नी लफ्जों में, सुन्नी ताबीरात में जाहिर किया। और ये अरबों से नफरत, ये अरबों से जो नफरत करते हैं, ये अमेरिका और इसराइल के एजेंट की बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने बुध के दिन भी कहा था कि ये पूरा जो नैरेटिव है अरबों से नफरत का, ये पूरा नैरेटिव ही रवाफिज का गढ़ा हुआ है और जो है यहूद नसारा का गढ़ा हुआ है। यानी अरबों से नफरत का पूरा फिक्रा जो है, अरबों से नफरत का इन्हीं लोगों का गढ़ा हुआ है, रवाफिज का, और इसी तरीके से यहूद नसारा का गढ़ा हुआ है, और इस पे ये लोग आमिल हैं, इस पर ये लोग चल रहे हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि जितना फिक्री फसाद है, जितना भी फिक्री फसाद है, वो आप नाम कोई भी ले लें, लेकिन उसकी जड़ जमात इस्लामी से जाके मिलेगी। आप नाम डॉक्टर असरार का ले लें, आप नाम गांधी का ले लें, आप नाम अमीन हसन इस्लाही का ले लें, आप नाम साहिल अदीम का ले लें, आप नाम जो है अली मिर्जा का ले लें, आप कोई भी नाम ले लें, ये सारे नाम इस कोख से जाके जुड़ते हैं जिसका नाम जमात इस्लामी है। सारे फसाद की जड़ यही है। जी।
جی تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اسٹریم کو. شیخ کسی اور کا کوئی کمنٹ؟ باقی گیسٹ بہت سارے جوائن ہو چکے ہیں. میں بھی تھوڑی جی اچھا، یہ لوگ جو جماعت اسلامی والی بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ فروعی اختلافات ہیں، آپسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں. ان کا جو نعرہ ہے نا اتحاد کا، کہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو جن اختلافات سے یہ روکنے کی بات کرتے ہیں ان سے روک کے یہ اس سے بڑے اختلاف کو پیدا کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے مسلمان آج کوئی شرک کر رہا ہے اس کو بھی بھول جاؤ، کوئی بدعت کر رہا ہے اس کو بھی بھول جاؤ، بس اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرو. اب ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کو ازواج مطہرات کے خلاف بزبانی کرنی ہے، ان کو صحابہ کرام کے خلاف بزبانی کرنی ہے، ان کو توحید اور توحید کے جو دعات ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کو بزبانی کرنی ہے. یعنی پوری امت کو متحد کر کے آپ جو متفق علیہ شخصیات ہیں یا جو متفق علیہ دعوت ہے، متفق علیہ تحریک ہے، متفق علیہ منہج ہے، اس کے خلاف بولنا یہ ان کا جو ہے طریقہ کار رہا ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی والوں کو، یہ سب کو اکٹھا کر کے کہ آج اپنے سارے اختلافات بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے اختلاف کو کریدنا جو ختم ہو چکا. صحابہ کے درمیان اگر سیاسی کوئی اختلاف تھا، علی معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں اختلاف تھا، وہ اختلاف عقیدے کا نہیں تھا، وہ اختلاف منہج کا نہیں تھا، وہ اختلاف دین کا نہیں تھا. وہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلمان مانتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. سارا معاملہ ان کا جو اختلاف کا تھا وہ سیاسی تھا. لیکن یہ لوگ، اور وہ بھی بعد میں ختم ہو گیا، وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا اور بالآخر امت متحد ہوئی، ایک پلیٹ فارم پہ امت آئی اور اتنی خوش ہوئے مسلمان صحابہ کی. اس کو عام الجماع کہا کہ اجتماعیت کا سال ہے. لیکن یہ منحوس جماعت، یہ جماعت اسلامی والے صحابہ کرام کے اس اختلاف کو نہیں بھول سکتے. یہ آج کے جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، اس اختلاف کو کہتے بھول جاؤ. اور وہ صحابہ جن کا اختلاف عقیدے کا نہیں، دین کا نہیں، توحید کا نہیں، منہج کا نہیں، سیاسی اختلاف، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کو کریدنا، خلافت و ملوکیت پر کتاب لکھنا، اس کو تحفے میں دینا، سب کو بانٹنا، یہ کون سا اتحاد ہے بتائیے؟ یہ کون سا اتحاد امت کی دعوت ہے کہ آپ آج جو ہے ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور صحابہ کرام کے اجتماعیت، ان کے اتحاد پہ سوال اٹھا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ان کا جو یہ دوغلا پن ہے نا، یہ بھی لوگوں کو جاننا چاہیے کہ بہت میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں لیکن سب کو اکٹھا کر کے صحابہ کے خلاف. ابھی یہ جو شخص مارا گیا ایران میں، جس کو یہ رہبر بولتے ہیں، اس شخص کی کتابیں جا کے پڑھو. میں نے 2 مضمون شیئر کیا ہے اہل حدیث عالم کا، جا کے آپ پڑھیے. اس کے پاس کفری عقائد ہیں، وہ صحابہ کے خلاف بزبانی کر چکا ہے. اپنی کتابوں میں امہات المومنین، صحابہ اور بزرگ شخصیات کے خلاف بزبانی کر چکا ہے. اس کے عقائد اتنے جو ہے بیہودہ ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اس کو رحمہ اللہ کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو شہید تک کہا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ پرستی ہے، جن مسائل میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اس اختلاف جو جائز اختلاف ہے، جس پر بحث ہونی چاہیے، اس پر بحث سے روکتے ہو، اور اس پر بحث سے روک کے جو اجماعی مسائل ہیں، جو متفق علیہ مسائل ہیں، یہ جماعت اسلامی والے اس متفق علیہ مسائل پر بحث کا دروازہ کھولتے ہیں. یہ جان رکھیے، ان لوگوں کی نحوست کو جان لیجیے. یعنی جو مسائل اختلافی ہیں اور اختلافی بحث ہو سکتی ہے، جیسے نماز کے مسائل ہیں، دوسرے روزے کے مسائل ہیں، کچھ مسائل اختلافی ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، وہ معیوب نہیں ہے. لیکن ان مسائل پر بحث کو روک کر صحابہ کی شخصیات، جو مسلم شخصیات ہیں، جو عشر مبشرہ ہیں، شیخین ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، جن کی شخصیات اہل سنت میں متفق علیہ ہے، ان کی شخصیات پر جو ہے بحث کرنا. یہ مودودی نے کیا کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اہل سنت کی ہم متفق علیہ، تیسرے خلیفہ بالاتفاق اہل سنت کی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا. یعنی بالکل اجماعی اور اتفاقی موقف ہے اہل سنت کا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اہم صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان سب کے باوجود یہ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بات نہ کرو، بڑے مسئلے پر جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس پر آپ بحث کے دروازے کھولتے ہو. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے دین کا میرے بھائی؟ توحید کی بات ہو سکتی ہے. یہ شرک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بات مت کرو، بڑے مسئلے میں بات کرو. بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ توحید اور شرک کا ہو سکتا ہے.
اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور کہیں شرک اور کفر کا اختلاف ہے، اسلام کفر کا اختلاف ہے، شرک اور توحید کا اختلاف ہے، تو اس مسئلے پر تو لازمی بات ہونی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں صرف جماعت اہل حدیث ہے جس کی دعوت میں، جس کے مشن میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے توحید پر بات ہوگی، سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف لانے کی کوشش ہوگی، سب سے پہلے شرک و بدعت سے ختم کرنے کی کوشش ہوگی. یہ صرف اہل حدیث، اور یہی مشن انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو انبیاء سے بڑا سمجھتے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی جب اس دنیا میں آیا تو ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کو اہمیت دی، سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. لیکن یہ لوگ ایک طاغوت کا لفظ جو اصل میں شرک کے خلاف، جو آیت کا جو پس منظر ہے شرک سے روکتا، اس کو لے جا کے حکمرانوں پہ فٹ کر کے اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک سیاسی، اور وہ بھی یعنی جو حکومت کے لوگ بات کرتے ہیں، وہ حکومت کا معیار ان کا ایسا نا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. بھائی ان کے معیار حکومت پر جب شیخین پورے نہیں اترے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معیار حکومت پر جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، ان کے معیار حکومت پر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نہیں اترے. حالانکہ اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کی جو حکومت ہے، اس کے بعد پورے 1400 سالہ دور میں سب سے بہترین حکومت اگر کسی کی رہی ہے تو بنو امیہ کی حکومت رہی ہے. یہ توحید کی حکومت ہے. خلفائے راشدین توحید کے دائی، بنو امیہ توحید کے دائی. ایسے آپ عصر حاضر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت ہے توحید کے دائی. تو جو اصل حکومتیں، جن حکومتوں نے توحید کا علم بلند کیا، توحید کی دعوت کو فروغ دیا، یہ اس کے دشمن ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات نہ کرو، آمین رفع دین، یہ نمازی مسائل کس پر بات کرو؟ اگر اس پر نہیں بات کرنا ہے تو یہ ان مسائل پہ بات کریں گے جو متفق ہے. توحید کی دعوت پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، توحید سب سے اہم ہے، یہ متفق ہے مسئلہ اہل سنت کا. لیکن یہ اس کو چھوٹے بھی شمار کر رہے ہیں، یعنی اس کو فروعی مسئلہ بتا رہے ہیں. شرک کا، کفر کا مسئلہ، بدعت کا مسئلہ، اس کو چھوٹا مسئلہ بتا رہے ہیں. نہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کسی پروگرام میں میں نے سنا کہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا جماعت اسلامی والوں کا، کسی نے توحید کی بات کی تھی تو اس کو بٹھا دیا بیٹ کہ یہاں سارے لوگ مسلمان ہیں، یہاں توحید کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ منحوس لوگ بتائیے. ایسے ایک بریلوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے سوال کر دیا توحید سے متعلق، تو اس کو بٹھا دیا وہابی، نکالو اس کو باہر کرو. تو جیسے بریلوی وہابی بول کے توحید کی بات کرنے والے کو وہابی بول کے باہر کر دیتا ہے، ایسے جماعت اسلامی والے توحید کی بات کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں. یہاں صحابہ کرام کی تکفیر ہو رہی ہے، امہات المسلمین کی گستاخی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے. اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، تم کہتے ہو سب مسلمان ہیں. ہم نہیں کہتے کہ سب کی تکفیر کرے، لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے. یہ جماعت اسلامی والے کبھی بھی شرک، بدعت، توحید پر بات نہیں کریں گے. یہ صرف سیاسی، پولیٹیکل اسلام ان کا سیاسی، اور وہ بھی صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں گے جن کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں، مطلب جن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، ان پر یہ انگلی اٹھائیں گے. پھر آج کے دور میں کون ہے صحابہ جیسا؟ جس دور کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون، قرون مشہود لا بالخیر، جس دور کو کہا گیا اس سے بہتر حکمراں تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ حکمراں، یہ ایران کے جنہوں نے صحابہ کو گالیاں دی، امہات المومنین کو، یہ شخص جو ابھی فوت ہوا ہے، خود یہ شخص نے کتنی جو بدتمیزیاں کی اس کی کتابوں میں، اس کی پوری کتابیں جا کے پڑھیں. اس کو کتنا معصوم بنا کے کوئی رحمہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی شہید کہہ رہا ہے، کوئی سر پہ بٹھا رہا ہے، پوسٹر بنا کے ڈال لیں. سبحان اللہ. بتائیے یہ شخص جو مطلب شرک یا کفر یا عقائد میں صحابہ کرام کی گستاخی میں لت پت ہے یہ بندہ. آپ پڑھیں اس کی کتابوں کو، لیکن نہیں اس کو سر پہ بٹھائیں گے. اور جو توحید کی دعوت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کا احترام کرے، جو امہات المومنین کا احترام کرے، جو صحابہ کرام میں صحابہ کرام کو بانٹنے کی کوشش نہ کرے. یہ کہتے ہیں لوگ امت کو بانٹتے ہیں، تم صحابہ کو بانٹتے ہو. صحابہ ایک امت تھے، ان کو تم بانٹنے کو، اور آج الزام لگاتے ہو اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ جو ہے امت کو بانٹ رہے، امت کو تم بانٹ رہے ہو، تم تو صحابہ کو بانٹ رہے ہو. تو اہل الحدیث الحمدللہ توحید کے دائی ہیں، اور جو صحابہ کا مشن تھا، بلکہ جو انبیاء کا مشن تھا توحید کی دعوت، اس دعوت کو لے کر اہل حدیث چلتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی والوں کو اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. میں بات کو ختم کروں. یہ لوگ اس حد تک جری ہے نا کہ جو متفق علیہ احادیث ہیں، جن کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس پر جرے کر دیں گے، دجال والی حدیثیں اڑا دیں گے. اتنے بڑے جری ہیں، کہیں گے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بات نہ کرو، وہاں سے گفتگو اور بحث کو روک کر جو متفق علیہ حدیثیں ہیں پوری امت کا، جس کی صحت پر اتفاق ہے، اس پہ آ کے بحث کریں گے. نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ان کی اوقات، یہ ان کی حیثیت ہے. اور دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ نہیں اختلافی مسائل پہ بات نہ کرو، اختلافی مسائل پہ بات نہ کرو، اجماعی مسائل پہ بات کرو، اجماع کے خلاف جاؤ.
ہے وہ ساری چیزوں کو جو متفق علیہ ہیں مسلمات ہیں ان کو مشکوک بنا دو, ان پر شبہات جو ہے وارد کر دو, صحابہ پر, امہات المومنین پر, احادیث صحیحہ پر کسی کو چھوڑا ان لوگوں نے؟ شخصیات صحابہ کرام کی شخصیات پر, مبشر بالجنہ صحابہ کسی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, اور الزام لگاتے ہیں حج کے لوگوں پر کہ یہ لوگ جو ہے تفرقہ تم نے کتنا بڑا تفرقہ کیا تم نے. تو یہ ان کی جو ہے اصل سیرت ہے, اصل ان کا کردار ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کفایت بھائی بالکل آخر میں, کہ سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بسند صحیح تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی امیر معاویہ نے گستاخی کی. اولن ثانیاً شیخ دونوں صحابہ تھے, مطلب گستاخی سے چھوڑے, ثانیاً دونوں صحابہ تھے, یعنی دو صحابہ بحیثیت صحابہ آپس میں صحابہ کے ہونے کے حیثیت ہم مرتبہ بھی تھے. چلیے آپ ہوں, میں ہوں, سرفراز بھائی ہیں, تو کوئی بات ہو جاتی ہے نرم و گرم, لیکن وہ بھی نہیں ثابت. اول نے کہ گستاخی نہیں ثابت, دوم یہ کہ وہ صحابی ہونے کی حیثیت سے ایک درجے کے ہیں, فضائل اور مراتب میں الگ ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں کوئی چیز ثابت ہے. تم زبردستی ثابت کرتے ہو, اور زبردستی ثابت کرنے کے بعد میں جو جھوٹا ہے اس جھوٹ پر ایک عمارت کھڑی کرتے ہو, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان تان دراز کرتے ہو, جبکہ امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, حضرت علی بھی صحابی ہیں, ثابت بھی نہیں ہے, تم زبردستی ثابت کیے ہو, ضعیف موضوعات لائے ہو, اور اس کی بنیاد پہ تم تبرہ کرتے ہو. میں شیعوں کی بات نہیں کرتا, میں روافض کی بات نہیں کرتا, میں جماعت اسلامی یا اس جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے صاحب جی, یہاں آپ نہیں کہتے کہ صاحب اتحاد کی بات کرو, جانے دو, چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے, اشتراک کی بات نہیں کرنی چاہیے, انتشار کی بات نہیں کرنی چاہیے, محبت کی بات کرنی چاہیے, نفرت کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں تو تاریخ کے نام پہ تو اپنے دماغوں اور ذہن کی ساری گند اڈیل دیتے ہو, اور دوسری طرف روافض یا خامنائی یا خمینی کی بات آ جائے, وہ لوگ صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر تو چھوڑ دیجئے, یہ مطلب کفر اور فسق والا عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ کلم کھلا صحابہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہو کہ اسے نظر انداز کرو, یہاں کہتے ہو نظر انداز کرو, اتحاد کی بات کرو, نفرت کی بات مت کرو, محبت کی بات کرو. اختلاف ہوگا, یہاں اختلاف ہو جائے گا, یہاں محبت چاہیے جہاں کھلم کھلا زبان تان دراز ہو رہی ہے, اور یہاں زبان تان دراز بھی نہیں ہے. دونوں صحابی ہیں, دونوں محبوب ہیں, دونوں مجتہدین ہیں. اس کے بعد یہاں کہتے ہو تاریخ کے نام پر جھوٹ بنا کر کے ضعیف موضوعات کو لا کر کے ذہن کی گند اڈیلتے ہو. یہ کیسی دوگلا پالیسی ہے جماعتی ہو, ذرا بتاؤ, اور اس کی تم چلو بتاؤ ذرا. جی شیخ. اور صرف علی نہیں بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف, جو کہ علی معاویہ دونوں سے بہتر ہے, دونوں افضل ہیں, ان کے خلاف بھی یہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی چپ ہے. شیخ صاحبہ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی, کہ انہوں نے ایسا کر دیا. اور پھر وہ یعنی یہ شیعہ, یہ ایرانی, یہ لوگ جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں, ابھی بلکہ ایک ویڈیو بھی چلا دی کہ ازواج مطہرات پر کیا کیا کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ تعلقات بنائیں گے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیں گے, جن کے بیچ میں ایسی کوئی زبان درازی نہیں ہوئی, ایسا کوئی اختلاف نہیں ہوا, ایک دوسرے کے احترام رہا. موطا کی صحیح روایت ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ فقہی مسائل میں باقاعدہ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا احترام تھا, احترام نہ ہوتا تو کوئی اپنے مخالف سے فتویٰ پوچھتے تھے وہ, یعنی ان کے علم, اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم کی قدر کرتے تھے, ان کے شخصیت کا احترام کرتے تھے. طارق ابن عساکر کی بالکل صحیح روایت ہے, وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں, اس خلافت کے بھی آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا, ہم ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے قریبی, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ ہمارا حق دلا دیجئے, آپ حکومت کیجئے, خلافت کیجئے, ہم سے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ محبت ہے دونوں میں, اور دونوں میں باقاعدہ یہ ایک دوسرے کا احترام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کی پوری بنیاد کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ نہیں ڈالی. صحیح روایت ہے, وہ کہتے ہیں انما الحساب علیہ ولا معاویہ, یہ جو اختلافات ہوئی ہیں, جو جانے گئی ہیں, جو نقصانات ہوئے وہی امت کو, اس کا حساب ہم دونوں کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ معاویہ کو دینا پڑے گا, کہہ رہے مجھے بھی دینا پڑے گا اور معاویہ کو دینا پڑے گا. یہ علی رضی اللہ, یہ ان کے اس اختلاف کی یہ نوعیت ہے, لیکن یہ لوگ اس اختلاف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور علی رضی اللہ کو کے تعلق سے جن لوگوں نے کہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اور وہ اس اختلاف کو زندہ کریں گے. اور آج جو لوگ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں, ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں.
اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فتنہ فساد کی، خروج کی، بغاوت کے لیے کوئی مسالہ چاہیے ان کو. تو یہ جو کربلا کی کہانیاں ہیں، واقع کربلا ہے، اس کی کہانیوں کو ان لوگوں نے ایسے اس طرح سے اس کی اسکرپٹ بنائی ہے تاکہ یہ پیش کر کے بتا کے لوگوں کو اکسایا جائے، حکومتوں کے خلاف اکسانا، بغاوتوں کی طرف لے جانا، دنگ فساد کروانا. یہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا ان لوگوں نے، اسی طرح سے بنایا. کہانیاں ایسی نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے بنایا، لیکن ان کو رزلٹ کیا چاہیے کہ یہ کہانیاں سنا کے لوگوں کو فسادی بناؤ، لوگوں کو دنگائی بناؤ، لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاؤ. اس لیے اس طرح کی انہوں نے جو ہے کہانیاں رقم کی ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. خلاصہ یہ کہ شیخ شعبان نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ اس وقت اگر بعض صحابہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے، تو آپ ابھی تک اس کو زندہ کیے ہو. اور اس دور میں یہ جن کو تم دوست بنا کے بیٹھے ہو، وہ پوری جماعت صحابہ کو، امہات المومنین کو کیا کچھ نہیں بول رہے. اور تو اور اللہ کے رسول تک کو بھی کیا کہہ دے رہے ہیں بھائی. اور تو اور اللہ کے رسول تو یہ کہہ دینا کہ جنگ احد میں بھاگ گئے چھوڑ کے، اور یہ ایسا مجاہد ہے کہ سب جٹے ہوئے ہیں. کیا ہے یعنی آج کے ایک مردود شخص کو آپ اللہ کے نبی معصوم سے کمپیئر کر رہے ہو. آپ مسئلہ صرف ان کے ساتھیوں کا نہیں، آپ اس کا مطلب ان کے اندر اتنی قیادت تھی، اتنی اعلیٰ صلاحیت تھی کہ ان کے ساتھی سچے ساتھی، نبی کے ساتھی سچے ساتھی نہیں تھے. بلکہ ایک دوسرا بندہ اسی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قائد وہ نہیں ہے کہ جو بلائے تو لوگ بھاگ جائیں، قائد وہ ہے جو کہتا ہے چلے جاؤ پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں. وہ کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو لوٹنا چاہے چلا جائے، لیکن ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ لوگ ہیں، یہ گند ان کا کہ صحابہ تو جانے دیجئے، اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ عقائد ان کے، یہ نظریات ان کے، اور یہ ان کو گلے لگائے ہوئے ہیں. اور ان صحابہ کو نہیں معاف کر سکتے، ان کو نہیں بھول سکتے، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے جن کے تعلق سے جھوٹ میں، سچا بھی نہیں، جھوٹی نسبت کر دی گئی کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اقدام کیا ہے، جس کے بارے میں جس کے تعلق سے کوئی سچائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ گلے لگا کے بیٹھے ہوئے. اور یہ حقائق ان کی نظروں کے سامنے آج ہیں، لیکن یہ ان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں. چلیے بارک اللہ فی، اچھا ڈسکشن ہوا الحمدللہ. شیخ سرفراز آپ کچھ پیش کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ چاہ رہا ہوں نا، پہلے وہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے پہلے ویڈیو چلا دی جائے. وہ جو اختلاف کی بات کر رہے ہیں نا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکفیر کرتے ہیں، جی حافظ نیب الرحمان صاحب کی. ایڈیٹر لاسٹ ویڈیو کو بالکل لاسٹ میں اس کی ویڈیو تھی، لاسٹ میں چلائی گئی تھی، میں بھیجا بھی ہوں گا، مل جائے گی. ہاں جی اوکے لارے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر. ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں، ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے. اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدب تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے. بس پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ بھائی اہل سنت کے بیشتر طبقے تکفیر نہیں کرتے ایک دوسرے کی. بریلویوں کا معاملہ الگ ہے، ورنہ دیوبندی اہل حدیث اختلافات ہیں، بہت شدید اختلافات بھی ہیں، پر تکفیر کے درجے میں نہیں ہے. نہ تو دیوبندی علماء اہل حدیث کی تکفیر کرتے ہیں، نہ اہل حدیث علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں. کوئی متشدد مزاج ہوگا تو الگ بات ہے. باقی اسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کی دکان چل رہی ہے، تو یہ جماعت اسلامی والی بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے نا. جماعت اگر پوری دینی جماعتوں میں، مسالک میں سب سے زیادہ نرگسیت پسند اور خود پسند کوئی جماعت ہے نا تو جماعت اسلامی والے. ان کو لگتا ہے کہ سارے لوگ اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم اکیلے ہیں جو خالص دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ان کا گمان ہے. تو اس لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ ان سے اگر کوئی سیاسی اختلاف کرتا ہے، ان کی دعوت سے اختلاف رکھتا ہے، وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو دین سے خارج کرتے ہیں. ہاں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو عقیدے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا پورا دین سیاست پر مبنی ہے، تو یہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر لوگوں کو دین سے خارج کرتے ہیں. یہی نرگسیت پسندی اور یہی خود پسندی، یہی انا پسندی مولانا مودودی کے اندر بھی تھی، انہوں نے بھی تکفیر کی ہے. یہ میں نے کہا تحریکیوں کی تکفیر کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہتے اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے کہہ دیں گے؟ وہ مسلمان حکمرانوں کو کہہ دیں گے طاغوت ہے،
ایک مسلم حاکم کو جب آپ طاغوت کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تکفیر نہیں ہے. آپ مسلم معاشرے کو کہہ دیں گے جاہلی معاشرہ ہے. ایک مسلمانوں کے معاشرے کو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر آپ پورے معاشرے کو جب جاہلی معاشرہ کہہ دیتے ہیں تو یہ جاہلی معاشرہ کہنا یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے. آل سعود کو کہہ دیں گے کہ آل یہود ہے، یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے. آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں نا مولانا مودودی صاحب کا یہ، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کا جو یہ لہجہ ہے نا، یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج اصل میں ان کے بانی کی طرف سے آیا ہے کہ دوسرے مسلک والے آپس میں اختلاف کریں اور ایک دوسرے سے اگر وہ کریں تو یہ فرقہ پرستی ہے. ان سے اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ بندہ دین سے ہی خارج ہے، اس نے خالص دعوت ہی کا، خالص دین کا انکار کر دیا. ایک اسکرین شاٹ میں نے بھیجا ہے، مولانا مودودی کی کتاب ہے رودات جماعت اسلامی حصہ دوم کی صفحہ نمبر 108 ہے، وہ آپ ذرا سا لگا دیں، اوپر سے دیکھیں آپ. ہاں مولانا عنوان قائم کرتے ہیں دعوت حق ایک عظیم آزمائش ہے. یعنی مولانا مودودی کے نزدیک یہ جو انہوں نے جماعت اسلامی کی دعوت کی بنیاد رکھی ہے یہ دعوت حق ہے. اور اس موقع پر وہ لکھتے ہیں، اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسا کہ ہماری یہ دعوت ہے، اپنی دعوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اسے ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ایک مسلمان قوم کے لیے انہیں قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے. یعنی مولانا مودودی کی جماعت کی تحریک سے پہلے جو اہل دین، اہل اسلام دین کی دعوت لے کر کے کھڑے تھے، ان کے حساب سے ان سب کی دعوت میں کیا تھا؟ منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ تھے. یعنی مولانا مودودی سے پہلے جتنے بھی لوگ دین کی دعوت دے رہے تھے سب میں باطل کی آمیزش تھی، خالص حق کی دعوت مولانا مودودی لے کر کے کھڑے ہوئے. تو فرما رہے ہیں کہ جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے ہیں، یعنی باطل ملا ہوا ہوتا ہے، ایک مسلمان قوم کے لیے انہیں قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے اور اس کا عذر مقبول ہوتا رہتا ہے. یعنی کیونکہ ابھی تک اس کو خالص دین کی دعوت نہیں پیش کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے. مگر جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے، یعنی پورا حق کب بے نقاب ہوا؟ یہ 1400 سال بعد جب مولانا مودودی آئے. یعنی اسلام تو بگڑ گیا تھا، حضرت علی کے زمانے سے ہی، حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی اسلام میں آمیزش ہو گئی تھی. خالص اسلام اس کے بعد مولانا مودودی لے کر کے آئے. اس بیچ میں یہ پورا دور خالص اسلام سے خالی تھا. خالص اسلام کہاں آیا؟ مولانا مودودی خالص اسلام کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے. فرما رہے ہیں کہ جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر کے اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے، مسلمان قوم کو نہیں. ان کے حساب سے جو مسلمان قوم ہے اس کا دعویٰ صرف اسلام کا ہے. میں نے کہا یہ مولانا مودودی عجیب آدمی ہے نا، یہ بھی تکفیر کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج کر رہے ہیں، پر یہ ادیبانہ تکفیر ہے، یہ ایک الگ لہجہ ہے تکفیر کا. یہ جو جماعت اسلامی کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، بھائی آپ بھی اپنے ساتھ اختلاف کرنے والوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور ایسا اسلام سے خارج کوئی جماعت نہیں کرتی جیسا مولانا مودودی کر رہے ہیں، جیسا جماعت اسلامی والے کرتے ہیں. وہ سیدھا اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، مسلمان نہیں ہو. آپ عام دیوبندی ہو، آپ عام جماعت اسلامی والے کو یہ سنیں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، تم فرقے کے ماننے والے. جماعت اسلامی خود بھی ایک فرقہ ہے. فرقہ پرستی کی کون سی ایسی تعریف ہے، اس کے کون سی ایسی خصوصیات ہے جماعت اسلامی نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان، کہہ رہے اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے، یعنی اس دعوت کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اور جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے، جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے. امت مسلمہ کیوں پیدا ہوئی؟ تاکہ مولانا مودودی جو دعوت لے کر کے آئے تھے اس کو لے کر کے اٹھ کھڑی ہو. تو یا تو اٹھ کھڑی ہو اور مولانا مودودی کا ساتھ دے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے. کتنا خوبصورت تکفیر ہے بھائی. یہ تکفیر نہیں ہے، یہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کے لیے یہ کہہ دینا کہ تمہاری پوزیشن وہی ہے جو یہودیوں کی پوزیشن تھی. یہ تکفیر نہیں ہے. ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی. یعنی یہ تو ہمارا ساتھ دو
یا تو اسی پوزیشن پہ چلے جاؤ جو یہودیوں کی پوزیشن تھی. تو یہ جو جماعت اسلامی والوں کا الزام ہے نا کہ بھئی ہم تو خالص دین کی دعوت دیتے ہیں اور باقی سارے مسلک والے اپنی فرقے کی طرف بلاتے ہیں اور باقی فرقے والے اپنے آپ سے اختلاف کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں. بھئی تکفیر جماعت اسلامی والے کرتے ہیں, جیسی تکفیر جماعت اسلامی والے کرتے ہیں ویسی تکفیر کوئی نہیں کرتا. جتنے غلیظ اور خبیث فرقہ پرست جماعت اسلامی والے آپ کو ملیں گے کوئی نہیں ملے گا. یہ سیدھا سامنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. یہ ایک دم یعنی تو اگر تم اپنی نسبت کسی مسلک کی طرف کرتے ہو, اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو, اہل حدیث کہتے ہو, حنفی کہتے ہو, تم مسلمان ہی نہیں ہو سرے سے. یہ جماعت اسلامی کی تکفیر ہے, یہ ان کا تکفیری مزاج ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی مخصوص افراد ہیں جو تکفیر کرتے ہیں باقی جماعت اسلامی تو بہت دودھ کی دھلی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آپ جتنے بھی ایک فرقہ پرستی کی علامات آپ دیکھ لیں سب جماعت اسلامی کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ گالیاں اپنے مخالفین کو یہی لوگ دیتے ہیں, اپنے مخالفین کو دین سے ہٹا ہوا یہی لوگ مانتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ اختلاف, کیونکہ جماعت اسلامی کا پورا دین کیونکہ سیاست پر مبنی ہے نا, تو یہ جو تکفیر کرتے ہیں وہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر کرتے ہیں. مولانا مودودی کا خود جو دین کے بارے میں نظریہ تھا وہ ایک خالص سیاسی نظریہ تھا. تو یہ اختلاف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں, یہ عقائد کی بنیاد تکفیر نہیں کرتے کیونکہ عقائد تو ان کے نزدیک کوئی اہم ہے ہی نہیں. یہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر جو ان کی جماعت میں شامل نہ ہو, ان کی دعوت کو دعوت حق نہ سمجھے, ان کے ساتھ اٹھ کھڑا نہ ہو, اور جو امت مسلمہ کی پیدائش کی غرض تھی کہ مولانا مودی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو, یہ اگر وہ نہ کرے تو پھر آپ بتائیں. ابھی نہیں کہتا کہ جو ہماری مخالفت کرے وہ یہودی ہے, جو دیوبندی بھی نہیں کہتا کہ ہماری مخالفت کرنے والے یہودی ہیں. جو تکفیر کا مزاج, جو تکفیر کی زبان, جو تکفیر کا لہجہ مولانا مودودی کے یہاں پایا جاتا ہے وہ تو اور کسی یہاں بھی نہیں پایا جاتا. یہ ایک مثال میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے, اسی اور بھی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. شیخ شعبان آپ میوٹ ہیں. جو تکفیر کی بات ابھی سرفراز بھائی کر رہے تھے اور ویڈیو چلا رہے تھے, وہ تو نتائج بھی نا, یعنی ایک تو نظری ہے, دوسرے نتائج بھی کیا ہوئی ہے کہ جو خونریزی جماعت اسلامیہ الاخوان المسلمین کی تکفیر سے, اخوان المسلمین کی تکفیر سے جو نتائج پیدا ہوئے پوری دنیا میں خونریزی کے, وہ نتائج عام طور پہ دیگر فرقوں کے ہاں جو تکفیر ہے بھی اصولوں کی روشنی میں, وہ نتائج نہیں پیدا ہوئے. جو بدامنی پیدا ہوئی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی تکفیر سے, وہ بدامنی بھی دیگر لوگوں کے ذریعہ اس طرح پیدا نہیں ہوئی. جو تختہ پلٹ انہوں نے کیا, وہ تختہ پلٹ کا ماحول بھی دیگر لوگوں کے یہاں سے نہیں ہوا. معالم فی الطریق جیسے مودودی صاحب نے یہاں کتابیں لکھی نا, ویسے سیم یہی ڈر رہا اخوان المسلمین کا جو ہے مصر میں رہا, تو اس کی جو رہنما کتاب یا اس کی جو ایک طرح سے کہیے ان کی انجیل مانی جاتی ہے معالم فی الطریق, علماء عرب نے جو ہے اسی لیے اس کو معالم فی التکفیر کہا تھا. یعنی معالم فی الطریق اس کا نام انہوں نے رکھا, لیکن اس کو معالم فی التکفیر کہا, اور اس کی تکفیری نظریات ہی کی بنیاد پہ اس کتاب پہ بین لگا. اب یہ لوگ کہتے پھرتے کہ دیکھیے اس کتاب میں دین کی بات کی گئی, اسلام کی بات کی گئی ہے, دیکھیے اسلامی انقلاب کی بات کی گئی ہے, لیکن جو بابصیرت علماء تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کتاب کی جو جڑ ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تکفیر پہ ہے, اور جو لوگ اس کتاب سے متاثر ہوں گے پھر وہ داعشی ہو جائیں گے, پھر وہ سیمی کے لوگ ہو جائیں گے, پھر وہ کچھ اور ہو جائیں گے, کچھ اور ہو جائیں گے. تو تمام طرح کی جو خونریزی ہے, نظریاتی خونریزی اور عملاً جو خونریزی پیدا ہوئی, بدامنی جو پیدا ہوئی اور سیاسی انتشار جو پیدا ہوا, تختہ پلٹ کا جو ماحول پیدا ہوا, وہ سارا ماحول اور سارے خراب نتائج جماعت اسلامی کی تکفیر کے نتیجے میں پیدا ہوئے, جو ان کی مخصوص قسم کی تکفیر ہے, نہ کہ دوسری جماعتوں کے. جی یہ شعبان بھائی نے بہت اہم بات کہی ہے کہ اور جماعتیں مان لیجیے ان کے یہاں تکفیر کا ایک مزاج پایا بھی آتا ہے. پہلی بات تو دیگر جماعتوں میں تکفیر کا وہ مزاج نہیں, ٹھیک ہے اختلافات ہیں, اور تکفیر ایک خاص طبقے میں بہت جو وہ متشدد قسم کے خطبہ ہیں ان کے یہاں چاہے تکفیر کا مزاج پایا جائے, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث سے زیادہ تکفیر کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. اصول تکفیر کا سب سے زیادہ بیان اہل حدیث کرتے ہیں, اور اگر کہیں پر تکفیر ہے بھی تو وہ تکفیر کی حد تک ہے, یعنی وہ قولی تکفیر ہے. لیکن جماعت اسلامی کے ہاں جو تکفیر کا مزاج پایا جاتا ہے وہ تکفیر صرف قولی تکفیر نہیں ہے, یہ عملی تکفیر ہے. یعنی یہ عملاً کیونکہ سارے مسلم معاشرے کو جاہلی معاشرہ قرار دیتے ہیں, حکمرانوں کو طاغوت قرار دیتے ہیں, تو ان کے نزدیک دین کی خدمت یہی ہے کہ حکمرانوں کی کرسیاں اکھاڑ کر کے پھینکو, اور ان طاغوت حکمرانوں کی ماتحتی میں جو عوام مسلمان رہ رہی ہے ان کے حساب سے یہ بھی سارے کافر ہو گئے ہیں طاغوت کی حکمرانی قبول کرنے کی وجہ سے.
تو اب ان کو بھی ختم کر دو, یہ بھی سب حلال الدم ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سید قطب کی تحریک سے, مولانا مودودی کی تحریک سے ہی ساری دہشت گرد تنظیموں میں جنم لیا ہے. سب کی بنیاد جا کر کے کہیں نہ کہیں سید قطب کی تحریک سے ملتی ہے, مولانا مودودی کی تحریک سے ملتی ہے. ہندوستان میں چاہے سیمی جیسی تنظیمیں ہوں, پی ایف آئی جیسی تنظیمیں ہوں, یا پھر عالمی سطح پر اخوان المسلمین جیسی تنظیمیں ہوں, القاعدہ سے لے کر کے داعش تک, سب کی فکری بنیادوں میں کہیں نہ کہیں تحریکیت ہے. جماعت اسلامی اور مولانا مودودی اور سید قطب کے نظریات کہیں نہ کہیں ہر تحریک کے اندر پائے جاتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ فتنہ فساد مچاتے رہے, جتنی بھی ہندوستان کے اندر اس قسم کی تنظیمیں رہیں, سیمی کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو انفرادی طور پہ دہشت گردانہ واقعات ہوئے, حتیٰ کہ بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ رفع الدین کرتے ہیں, امین بالجہر کہتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے بھائی یہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث رفع الدین اور امین بالجہر کرنے والوں کا نام نہیں ہے. تو یہ جو عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی رفع الدین کر لیا, امین بالجہر کر لیا, پھر کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق میں پکڑا گیا, یا پھر کہ کسی دہشت گردانہ کاروائی میں ملوث پایا گیا, آپ دیکھیں گے کہ وہ سلفی علماء سے حد درجہ بغض اور نفرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. گرچہ رفع الدین کرتے ہوں گے, امین بالجہر کہتے ہوں گے, یہ سلفی علماء کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں, یہ سلفی علماء کو علماء حیض و نفاس کہنے والے لوگ ہیں. ان کی ساری جو فکری سلسلے نسب ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے سید قطب کے واسطے سے, مولانا مودودی سے جا کر کے ملتا ہے. تو یہ بہت اہم بات کہی ہے شعبان بھائی نے کہ یہ جو جماعت اسلامی کے ہاں تکفیر کا مزاج پایا جاتا ہے, یہ صرف قولی تکفیر نہیں کرتے, یہ اس قولی تکفیر کو عملی دہشت گردی تک لے کر کے جاتے ہیں. بلکہ ایک مرحلے میں جا کر کے اسی کی شدت پسندانہ ورژن ایک وہ ہے جہاں پر جاہلی معاشرہ کہتے کہتے حلال الدم قرار دے دیتے ہیں مسلمانوں کو, کہ مسلمان کا خون حلال ہے اور مسلمان کی جان و مال حلال ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ والی جو تکفیر ہے یہ تو کسی اور جماعت کے اندر عالمی سطح پر نہیں پائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین, جزاک اللہ خیرات. دیکھیے بہت ہی زبردست ڈسکشن تھا. یہ آج کی جو کلپس کا جائزہ تھا, اور جو تھا ایک بات کرنا ضروری ہے, یہ سب باتیں واضح کرنا ضروری ہے, تاکہ آدمی سوچتا ہے کہ میں کہاں پہ اپنی نسبت رکھوں, کن لوگوں کے سپورٹ میں رہوں, کون سی دعوت کے کام کے ساتھ میں جڑوں. تو سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی کام چل رہا ہے کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. چلیے ابھی ہم تھوڑا سا ڈائریکشن ابھی آج کی سٹریم کا بدلتے ہوئے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اور قبل کر لوں, مجھے پتا نہیں آگے سٹریم ہوگی نہیں ہوگی. ایک صاحب ابھی میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ بول رہے ہیں کہ دبئی کو تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے, وہاں پر تو بدترین قسم کی فحاشی پائی جاتی ہے. بھائی دبئی میں فحاشی پائی جاتی ہے, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, اور اس فحاشی کو ختم ہونا چاہیے, دبئی کو نہیں ختم ہونا چاہیے. اگر کسی مسلم حکمراں کے یہاں, مسلم حکومت میں اگر کوئی غلط کام پایا جاتا ہے تو مسلمان اس فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس غلط کام کی ختم ہونے کی چاہت کرتا ہے, نہ کہ اس حکومت کی ختم ہونے کی چاہت کرتا ہے. اگر حکومتوں کے لیے چاہت جائز ہے تو پھر افراد کے لیے بھی چاہت جائز ہے. آپ کون سا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں؟ آپ کے اندر اگر کوئی خرابی پایا جائے تو کیا یہ چاہت کی جائے کہ آپ ہی ختم ہو جائیں, یا یہ چاہت کی جائے کہ آپ کے اندر جو منکر کام پایا جا رہا ہے, جو برائی پائی جا رہی ہے, وہ ختم کی جائے؟ دیکھیے یہ نفرت ایسے ابلتی ہے, یہ جو تحریکیوں کی ڈالی ہوئی نفرت ہے نا عربوں سے, دیکھیے کیسے ابلتی ہے. کسی مسلم ملک میں, کسی مسلم گھرانے میں, کسی مسلم فرد میں اگر کوئی منکر کام پایا جا رہا ہے, کوئی خرابی پائی جا رہی ہے, جو ان کا خیرخواہ ہوگا وہ کیا چاہے گا؟ بھائی یہ خرابی ختم ہو, کہ وہ افراد اور اس گھرانے کو, ایک آج کل بہت سارے مسلم گھرانوں میں فحاشی پائی جاتی ہے, تو کیا یہ چاہت کی جائے گی کہ بھئی یہ فحاشی کے ساتھ ساتھ یہ گھرانہ بھی ختم ہو جائے؟ اچھا دبئی میں فحاشی پائی جاتی ہے, اور ایران میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہاں دبئی کی فحاشی تو فحاشی کے نام پر ہے نا, اس فحاشی کو تو کوئی شرعی جواز نہیں بخشتا ہے. اور ایران میں جو متے ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں بھی موقع ملے گا تو میں بی بی سی کی ایک ویڈیو زید بھائی کو بھیجتا ہوں, شیئر کریں گے. وہ متے کے نام پہ باقاعدہ طوائف خانہ چلتا ہے, طوائف خانہ. یہ دبئی کی فحاشی حرام ہے, اور ایران کا متا کیا ہے؟ وہ حلال ہے. بدترین قسم کا جسم فروشی ہوتی ہے متوں کے نام پر. 1 دن 2 دن 3 دن کی شادی کرو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے شادی کرو, اپنی جسمانی حوث پوری کرو, پیسہ دو, چلتے بنو. اگر آپ کو دبئی کی خاتمے کی چاہت اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر فحاشی ہے, تو ٹھیک ہے, وہاں تو فحاشی کے نام پر ہے, اس کو دین کا نام نہیں دیا جا رہا. یہاں پر تو فحاشی ثواب سمجھ کر کے کی جا رہی ہے, دین کا نام لے کر کے کی جا رہی ہے, نیکی سمجھ کر کے کی جا رہی ہے. تو میرے بھائی جیسے آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ دبئی کو فنا ہو جانا چاہیے کیونکہ وہاں فحاشی پائی جاتی ہے, ایک کمنٹ ایران کے لیے بھی کر دیں کہ ایران کو بھی فنا ہو جانا چاہیے کیونکہ وہاں تو فحاشی دین کا نام لے کر کے کی جا رہی ہے. وہ فحاشی بھی ہے اور بدعت بھی ہے, ڈبل جرم ہے کہ فحاشی بھی ہے اور اس فحاشی کو دین کا نام بھی دے دی ہے. یہ نہیں, اب ان کی زبان سے نہیں نکلے گا یہ.
अच्छा, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं सरफराज भाई, उसकी दलील मिल गई हमको। दलील क्या मिल गई कि देखिए, जो इस जमात की फिक्र है या जो खारजी फिक्र है, खारजी फिक्र वो हलालुद्दम वाली यही है ना। तो अब देखिए, एक मुनकर है, तो मुनकर पाए जाने की वजह से जो है ख्वाहिश के वजूद की वजह से क्या ख्वाहिश इनकी है कि वो मुल्क खत्म हो जाए। यही तो है खारजियत, यही तो है फिक्र खवारिज, यही तो है फिक्र मौदूदी, यही है फिक्र कुतुब। इसी फिक्र के खिलाफ तो हम नबुर्दाजमा हैं, इसी के खिलाफ तो हम खड़े हुए हैं। आज जो कमेंट में भाई ने कहा, ऐसी फिक्र वाले कोई एक नहीं है, ऐसी फिक्र वाले भरे पड़े हैं जो मुशरिक के लिए तो ये तमन्ना नहीं करेंगे। जहां शिर्क पाया जाए, जहां तौहीद के खिलाफ चीजें पाई जाएं, ना उसके बारे में तमन्ना करेंगे, ना उसके बारे में बोलेंगे। शिर्क इनको गवारा है, लेकिन अगर शिर्क से नीचे दर्जे की कोई मासियत मिल जाए तो इनकी सारी गैरत उबाल खाने लगती है और कहते हैं वही लोग फना हो जाएं। यही है फिक्र मौदूदी, यही है फिक्र सैयद कुतुब, और यही है फिक्र खवारिज, और इसी के खिलाफ हम आज बात कर रहे हैं, और इसके लिए दलील मिल गई आपकी बात। जज़ाकुम